ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ میلاد کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح اوپر ہوں گے، کچھ رنگین تصاویر دیکھ رہے ہوں گے، کچھ گلی کوچوں اور بازاروں میں ہوں گے، مگر اللہ کا یہ کرم ہے کہ رب نے ہمیں توفیق بخشی ہے اپنے مقدس گھر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور اس شکر کو ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور یقیناً دل جمعی کے ساتھ سنیں اور جو اچھی باتیں ملیں ان کو اپنے دل کے دریچوں میں چھپا کر لے جائیں، اور پھر اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ نہ معلوم آج کے بعد کل ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اس کا کوئی بھی انسان وعدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لمحے ہمارے زندگی کی سانسیں دھیرے دھیرے گھٹتی جا رہی ہیں، اور ہم ہر لمحہ موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر لمحے کو سعادت سمجھتے ہوئے ہم یہ تصور کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ لمحہ آخری لمحہ ہو، تو یقیناً ہم گناہوں سے دور ہو کر ان مسجدوں کے قریب ہو جائیں گے اور ان محافل کے قریب جائیں گے۔ پھر ہماری انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اگر ہے سننے کا آپ کا دل تو کہیں سبحان اللہ، ہاں، اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ المتوحد بجلالہ المتفرد، والصلاة والسلام دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأوى عند شدائد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تاجدار عرب و عجم، فخر زمین و زمن، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، تاہو یاسین، جان عالمین، مراد المشتاقین، یعنی سیدنا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر لیں، بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کے ساتھ تضمین کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کر لیں، ذوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سماعت کریں، کیونکہ
یقیناً ہم اس رسول کونین کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ساری حیات ظاہری میں بے چین و بے قرار رہا. راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہم گناہگار امت کو یاد فرمایا ہے. اگر آدھی شب یا ایک شب ہم ان کی غلامی میں بسر کریں گے تو یقیناً ہو سکتا ہے یہ لمحے ہمارے آخرت میں کام آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آج کی محفل میلاد ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ دنیا میں ساتھ کوئی نہ کوئی دے دیتے ہیں، مگر وہاں پر رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، دوست کام نہیں آئے گا، ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے. جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ کا حبیب کام آئے گا. جہاں سارے رشتے دم توڑتے ہیں وہیں سے سرکار سے رشتہ ہمارا کام آتا ہے. جب سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں تو رشتہ مصطفیٰ کام آتا ہے. اس لیے یہ رشتہ مضبوط کرو. اس رشتے کے لیے اگر دنیا کے رشتے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جانے دو، مگر اللہ کے حبیب سے رشتہ مت توڑو. اور ایمان ہی کامل نہیں، یہ میں نہیں کہتا، آپ بخاری شریف اٹھائیں، باب الایمان کی حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی خدمت 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 10 سال مصطفیٰ کے خادم بن کے رہے ہیں. وہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ کب تک نہیں ہو سکتا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے زیادہ، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. گویا درس دے دیا مصطفیٰ نے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. نیند آ رہی ہے؟ آپ تھوڑا قریب آ جائیں، جوان لوگ، بوڑھے لوگ بیٹھ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، آ جائیں، تھوڑا مجلس کا رنگ بن جائے گا، ذوق بن جائے گا. محبت سے قریب آ جائیں، درود پاک. تم پیچھے والے لوگ بھی تھوڑا اگر بیچ میں آ جائیں تو ایک محفل بن جائے گی. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. مجھے بھی لگے گا کہ آپ ذوق اور شوق سے سن رہے ہیں. چند شعر سماعت کر لیں، اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. مدتوں سے تھا فلک پر جو ستارہ نور کا. تضمین کے اشعار ہے، محبت سے کہے سبحان اللہ. مدتوں سے جو فلک پر تھا ستارہ نور کا، آ گیا وہ اوڑھ کر بشری لبادہ نور کا. مدتوں سے تھا فلک پر جو ستارہ نور کا، آ گیا وہ اوڑھ کر بشری لبادہ نور کا. ہو گیا جاری زباں پر یہ قصیدہ نور کا، ہو گیا جاری زباں پر یہ قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جھڑ گئی تاریکیاں پھیلا اجالا نور کا. کہنا محبت سے سبحان اللہ. جھڑ گئی تاریکیاں پھیلا اجالا نور کا، حور و گلما گنگناتے ہیں ترانہ نور کا. چھا گیا ہر ایک طرف منظر سہانا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا
پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور جس گھڑی طیبہ میں چمکا وہ ستارہ نور کا، جس گھڑی طیبہ میں چمکا وہ ستارہ نور کا، جھک گیا تکریم و عزت میں بھی کعبہ نور کا، جھک گیا تکریم و عزت میں بھی کعبہ نور کا، آ گیا دینے سلامی ذرہ ذرہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، کیجئے ہم پر اے شاہ والا نور کا، کیجئے ہم پر کرم اے شاہ والا نور کا، ہم بھی آ کر دیکھ لیں اب در تمہارا نور کا، جو امید رکھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، اور تڑپ کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں، کیجئے ہم پر کرم ہے شاہ والا نور کا، ہم بھی آ کر دیکھ لیں اب در تمہارا نور کا، دیجئے حسنین کا ہم سب کو صدقہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، دی بچانے چل پڑا کربل نواسا نور کا، کہتے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ، دی بچانے چل پڑا کربل نواسا نور کا، پورا کنبہ ساتھ ہے باندھے امامہ نور کا، پورا کنبہ ساتھ ہے باندھے امامہ نور کا، ہو گیا قربان دی پر خانوادہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، معجزہ شاہد و عالم ہیں دکھاتے نور کا، معجزہ شاہد و عالم ہیں دکھاتے مہد میں، چاروں جانب اپنی انگلی کو گھماتے مہد میں، چاروں جانب اپنی انگلی ہیں پھراتے مہد میں، عرش کے ماہ درخشاں کو نچاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور آخری شعر سماعت کریں محبت سے، آ گیا رحمت لیے ماہ ربیع النور ہے، آ گیا رحمت لیے ماہ ربیع النور ہے، ہر زمین کا ذرہ ذرہ نور سے معمور ہے، قادری اب فیض پا کر ہر کوئی مسرور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، محبت سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہم نے دنیا کی محبتوں کو اس دل میں بسایا ہے، مگر یہ دل سرکار کی محبت کے لیے دیے گئے ہیں، اور سرکار کی محبت جس دل میں جلوہ گر ہوتی ہے پھر حضرات اس میں گندگی نہیں آتی ہے، پھر اس میں حضرات دنیا کے گناہوں کا تصور نہیں آتا ہے۔ یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو کر لیتے ہیں پھر ان کی دنیا بھی بدل جایا کرتی ہے، آخرت بھی بدل جاتی ہے۔ یوں تو دنیا میں جی لیتے ہیں، یہ زندگی ہے سب جی لیتے ہیں، کوئی اچھائی میں زندگی گزارتا ہے، کوئی تنہائی میں زندگی گزارتا ہے، کوئی حضرات گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، کوئی روٹوں پر گھوم گھوم کے زندگی گزارتا ہے، کوئی اپنی زندگی شراب پی کر روٹوں کے کنارے پڑے ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے، کوئی سٹوں کے اڈوں پر بازاروں پر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، مگر وہ دیوانے ہیں جو اللہ کے حبیب سے سچی محبت کر لیتے ہیں، پھر ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور دل مدینہ بن جاتا ہے، دل مدینہ بن جاتا ہے، اور حضرات پھر اس میں گناہوں کے تصور نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، دل الفت سرکار
بسانے کے لیے ہے۔ ذرا ذوق پیدا کریں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سرکار کی محفل میں بیٹھا کریں تو حاضر ہو کے بیٹھا کریں، بھول جائیں دنیا کو، خیالات آنا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے جب اللہ کے حبیب کی محفل میں بیٹھے ہو، یقیناً دنیا میں ساری نعمتیں اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ نعمتیں اس نعمت کے آگے ہیچ ہے، ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے تو نعمتیں ہمیں بہت کچھ دی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، بات 4 پر مکمل ہو جائے گی۔ آپ کو بتاؤں، آپ اپنا مقام سمجھیں، آپ اپنا منصب سمجھیں، آپ اپنے اعلیٰ منصب کو سمجھیں تو صحیح۔ اللہ نے تمہیں بن مانگے کتنا دیا ہے، آج کیوں روتے ہو، آج کیوں بے قرار ہوتے ہو، آج کیوں آشائشیں مانگتے ہو؟ یہ جو کچھ دیا ہے کیا کم ہے؟ اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کے صدقے میں جو نعمتیں دی ہیں، اگر اسی نعمت پر ساری زندگی سجدے میں رہو مگر حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیے، حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، تمہارا تصور نہیں تھا۔ بن مانگے رب نے تمہیں کتنا دیا ہے۔ سب سے بڑا اللہ نے کرم یہ کیا ہے، وہ چاہتا تو ایک نالی کا کیڑا بنا دیتا، ایک جانور بنا دیتا۔ بن مانگے رب نے تمہیں 18,000 مخلوق میں اشرف بنایا ہے، حضرت انسان بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ اپنے منصب کو سمجھو تو صحیح، اللہ نے انسان بنا کر تم پر کتنا کرم کیا ہے۔ یہ ساری مخلوق کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں ساری مخلوق سے اشرف بنایا ہے۔ انسان بنا کر کتنا بڑا کرم کیا ہے، آپ سوچیں۔ اور دوسرا اس سے بڑا کرم رب نے یہ کیا ہے کہ تمہیں مومن بنایا ہے، تمہیں مومن بنایا ہے۔ اگر تمہیں غیروں میں پیدا کر دیتا تو یقیناً تمہاری دنیا بھی برباد ہوتی، ادھر در در کی ٹھوکریں کھاتے اور آخر میں جہنم تمہارا مقدر ہوتا۔ دوسرا سب سے بڑا کرم یہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں مومن بنایا ہے۔ لیکن سنو، یہ بھی اس سے بڑا کرم ہے، تمہیں مومن بنایا ہے تو قوم موسیٰ کا مومن نہیں بنایا ہے، قوم عیسیٰ کا مومن نہیں بنایا ہے، حضرت لوط کی امت میں پیدا نہیں فرمایا ہے، حضرت نوح، حضرت زکریا، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی امت میں نہیں پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اعمال جو تمہارے ہیں ان امتوں میں ہوتے تو عذاب تم پر طاری ہو جاتا۔ اس سے بڑا کرم یہ کیا ہے کہ نبیوں کے امام کا امتی بنایا ہے، وہ نبی جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بنی اسرائیل کے نبیوں نے دعا کی تھی، مولا نبی نہ بنا تھا، خاتم النبیین کا امتی بنا دیا۔ اس نبی کا امت میں پیدا فرمایا ہے، جس نبی کے بارے میں امام عشق و محبت پکار اٹھے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رسا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، خاتم النبیین کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہمیں نبی کا گستاخ نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں نبی کا وفادار بنایا ہے، نبی کا عاشق بنایا ہے، صحابہ کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، اولیاء کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت عطا کیا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور جسے ایک شعر میں مکمل مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ لے، نبی کے پاک کے سرب و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہمیں گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی سے جن
عاشقوں نے محبت کی ہے ان سے بھی پیار کرتے ہیں، تو دل کس لیے دیے گئے ہیں؟ سنیں محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور طرف کے کہیں سبحان اللہ۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے جہاں آپ کی عزت پہ لٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی عزت پہ لٹانے کے لیے ہے، کتنی بڑی نسبت ہے یہ آقا کا وسیلہ، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے۔ تو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 216 پر یہ آیت کریمہ موجود ہے، یاد رکھیں۔ میلاد پر یہ سب سے بڑی قرآن سے دلیل ہے، سب سے بڑی۔ ہاں، اللہ نے حبیب سے فرمایا اپنے، اے حبیب فرما دیجئے، اے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ کیا کہا؟ خوشی منائیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، محبت سے کہیں سبحان اللہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، حبیب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو جمع کر رہے ہیں، جو جمع کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جب فضل ملے تو خرچ کریں، یہی تو مطلب ہے جو جمع کر رہے ہیں۔ مطلب معنی و مفہوم تو یہی نکل کے آتا ہے کہ جب فضل ملے تو خرچ کریں، رحمت ملے تو خوشی میں خرچ کریں۔ آپ بتائیں، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یہ زمین بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، اس آسمان کو چاند و سورج سے چمکایا ہے، ستارے، یہ کہکشاں، یہ بہاریں، یہ رعنائیاں، یہ خوشبوئیں، یہ پھول، یہ ساری دنیا کی نعمت ہے۔ جدھر نظارہ کرو رب کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ حضرات، یہ ساری کائنات میں طرح طرح کی خوشبوئیں اللہ نے بھیج دی ہے۔ یہ بہاریں ہیں، یہ چمن ہے، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ کہکشاں ہے۔ یہ کس کے صدقے میں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہان میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا۔ یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سباب ہو چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔
کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں، زمین ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، آسمان ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، ستارے مصطفیٰ کے صدقے میں، خوشبوئیں مصطفیٰ کے صدقے میں، بہاریں مصطفیٰ کے صدقے میں، چمن مصطفیٰ کے صدقے میں، خوشبوئیں مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرات پہاڑ مصطفیٰ کے صدقے میں، دریا مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت آدم مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت شیش مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت لوط مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت یعقوب مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت صالح مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت یوسف مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ سرکار کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ مصطفیٰ کے صدقے میں. اگر میرا نبی نہ آتا تو نہ آدم آتے نہ عیسیٰ تک انبیاء و مرسلین آتے. یہ سارے رسول جو آئے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر رسول اکرم زندہ باد. صدیق اکبر ملے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت عمر فاروق ملے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، عثمان ذو النورین ملے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرات مولائے کائنات ملے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، امام حسن چمکے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، حسین پاک ملے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں. یہ ساری بہاریں، یہ اولیاء کاملین کی جماعتیں، یہ صدیقین، یہ شہداء، یہ صالحین کی جماعتیں. حضرات یہ غوث اعظم ملے مصطفیٰ کے صدقے میں، غریب نواز ملے مصطفیٰ کے صدقے میں، مجدد الفسانی ملے مصطفیٰ کے صدقے میں، اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے صدقے میں، سارے ولی مصطفیٰ کے صدقے میں، ہم بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، تم بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. حضرات مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا. اب میں ان سے کہتا ہوں جو میلاد کے منکر ہے، نہیں مانتے میلاد، نہ مانو، مگر ان سے میں یہی کہوں گا اگر میلاد نہیں مانتے ہو تو پھر بس چلے تو یہ زمین خالی کر دو، کیونکہ یہ زمین مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں ہے. اس آسمان کے شائع میں کہیں اور نکل جاؤ، اس لیے یہ آسمان بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ستارے چاند و سورج سے فائدہ لینا بند کر دو، دریاؤں اور ہواؤں سے فائدہ لینا بند کر دو. گویا یہ زندگی ان کی ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گے مگر میلاد والی زمین سے نہ نکل سکیں گے، میلاد والے آسمان سے کہیں جا نہ سکیں گے. تو یہی پھر کہنا چاہوں گا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو سوچ لو ان سے کہنا یہی چاہتا ہوں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. بتانا یہی چاہوں گا کہ خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. محبت سے کہتے سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ صلاۃ و سلام تو نہیں پڑھنا، ابھی سنیں گے. ہاں 1:45 بجا ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ارے جس نبی نے ساری راتیں ہمارے لیے قربان کر دی، اگر ایک رات قربان کر دی تو یہ حق ادا نہیں ہوا. اور یہ جان بھی انہی کے صدقے میں ہے، ایمان بھی ملا ہے انہی کے صدقے میں، یہ نعمت ہے انہی کے صدقے میں. ہاں تو دیکھیے راحت و فرح صاحب بھی آ گئے. ایک آدھ کلام لاش میں ان کا بھی سن کے جائیے گا. ہاں تھوڑا وقت نکال کے. ہاں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. درود پاک پڑھنا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یقیناً حضرات ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو حبیب پیدا ہوا ہے تو ہم گناہگار امتیوں کو یاد فرمائے. یاد فرمائے کہ نہیں؟ پھر ساری زندگی یاد کرتے رہے. راتوں کو اٹھ کر ہم گناہگاروں کے خاطر سرکار بے چین و بے قرار ہوتے رہے. مگر آج ہم مصطفیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
آپ سوچیں اور تصور کریں، دل کے اندر سوچیں، آپ سوچیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج ہماری یہ زندگی کی سانسیں کٹ رہی ہیں، یقیناً یہ بیکار جا رہی ہیں۔ دراصل سانسیں وہی کامیاب ہیں جو مصطفیٰ کی یاد میں گزریں اور رب کی نماز میں گزریں، رب کے ذکر میں گزریں، مگر ذکر کرتے کتنا ہم ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے اولادوں کو بچانا آسان تھا گناہوں سے، کیا کرنا تھا کہ گھر کے اندر آپ ٹی وی کو بند کر دیں، باہر سے اندر کر دیں، آپ سمجھ گئے کہ اولاد محفوظ ہے۔ مگر آج اولاد اگر چادر کے اندر بھی ہے تو محفوظ نہیں ہے، وہ اندر کیا کر رہی ہے آپ کو بھی نہیں معلوم ہے، ہمیں بھی نہیں معلوم ہے، تو ہم بچائیں کیسے؟ آپ دیکھیں تو ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا پڑے گا اور مصطفیٰ سے بھیک مانگنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھیک میں آپ وہ چیز عطا فرمائیں کہ ہماری بھی رہنمائی ہو جائے، ہماری اولاد کی بھی ہو جائے۔ کیسے ہوگی؟ اس لیے ہم نے دین سیکھا نہیں ہے۔ اگر دین سیکھا ہوتا، مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھا ہوتا، میلاد ہم منائیں یہ ہمارا مقدر ہے، اور سیرت کو ہم اپنائیں یہ بھی ہمارا مقدر ہے۔ میلاد منائیں اور مصطفیٰ کی پاکیزہ زندگی پر عمل کریں، اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ حدیث پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، سرکار ارشاد فرماتے ہیں دل کی گہرائیوں سے سننا، بات سمجھ میں آ جائے گی تو یقیناً آپ کے کام آئے گی، اور آپ سوچیں گے کہ ہمیں وہ چیز مل گئی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ اور بچپن سے ان کی 3 خصلتیں بنا دو۔ خصلت جانتے ہو؟ خصلت اس کو کہتے ہیں، وہ اس عادت کو کہتے ہیں کہ جو بچپن سے پڑ جائے پھر مرتے دم تک وہ عادت نہ جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کریں میری خصلت ہے، میری عادت بن چکی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن سے اپنی اولادوں کی 3 عادتیں بنا دو۔ کہا کیا بات ہے؟ آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں حب نبیکم، میرے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ہم سب کے آقا فرماتے ہیں، نبیوں کے تاجدار فرماتے ہیں، رسولوں کے امام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھا۔ سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو، مصطفیٰ کی محبت ان کے دل میں ڈال دو۔ اس لیے یعنی بچپن سے انہیں نبی کا عاشق بناؤ، اسکول جانے سے پہلے انہیں مصطفیٰ کا عاشق بنا دو، ڈاکٹر بنانے سے پہلے مصطفیٰ کا عاشق بنا دو، انجینئر بنانے سے پہلے مصطفیٰ کا عاشق بنا دو۔ وہ کچھ بھی آگے چل کے بنے، ماسٹر بنے، ڈاکٹر بنے، کسی منصب تک پہنچیں، مگر بچپن سے عشق مصطفیٰ ان کے سینے پہ ہو، ان کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو، کسی منصب پہ بیٹھ جائے سارے کام بعد میں کرے، پہلے عاشق مصطفیٰ ہو۔ اگر مصطفیٰ کا عاشق ہوگا تو کوئی بھی ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ کر کسی کا جو ہے خون نہ چوسے گا، کسی جو ہے مریض کے ساتھ غلط نہ کرے گا۔ اگر آگے بڑھ کے انجینئر بن گیا، حضرات رشوتیں لے کے نقشے نہیں بنائے گا، لوگوں کے مرنے کا موت کا سامان نہ کرے گا، ماسٹر اور ڈاکٹر بن جائے گا، مگر عاشق نبی ہوگا تو مصطفیٰ کی سیرت یاد ہوگی، اپنا منصب بھی یاد رکھے گا، اپنے ماں باپ کا ادب بھی یاد رکھے گا، پڑوسیوں کے حقوق بھی یاد رکھے گا، رشتہ داروں کے حقوق بھی یاد رکھے گا۔ وہ جب زمانے کے اندر زندگی گزارے گا اپنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، مگر سب کا بھلا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب دنیا سے جائے گا تو حضرات پھر پڑوسی بھی دعا کریں گے، گھر والے بھی دعا کریں گے، ماں باپ بھی دکھی ہوں گے کہ اولاد چلی گئی ہے، مگر ایسی اولاد تھی کہ اس کو بھولا نہ جا سکے گا، پڑوسی بھی نہ بھول پائیں گے اور محلے کے رشتہ دار کے لوگ بھی نہ بھول پائیں گے۔ آج جو سب سے بڑے بڑے غم ملتے ہیں وہ یا تو پڑوسیوں کے ذریعے سے ملتے ہیں
یا پھر رشتہ داروں سے ملتے ہیں، بڑے زخم جو ملتے ہیں اکثر، لیکن انہوں نے دین نہیں پڑھا ہے، انہوں نے مصطفیٰ کی سیرت صحیح معنی میں نہیں پڑھی ہے۔ اگر مصطفیٰ کی سیرت پڑھی ہوتی تو میرے آقا کی بارگاہ میں حبشہ کا بلال گیا ہے، میرے آقا نے ایسی عزت دی ہے، ایسا مقام دیا ہے کہ حضرات پھر وہ اپنے وطن کو بھی بھول گئے، اپنے ماں باپ کی محبت بھی بھول گئے، اپنے قبیلے کی محبت بھی بھول گئے۔ اگر حضرت سلمان فارس سے آئے ہیں تو ساری محبتیں بھول گئے ہیں۔ حضرت زید ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، پھر لینے بھی آئے ہیں تو انہوں نے نبی کے قدموں کو تھام کر یہی کہا تھا کہ ماں باپ کا محبت تو چھوٹنا گوارا ہے مگر مصطفیٰ کے قدموں کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ باپ اور چچا نے کہا تھا زید کیا ہو گیا ہے، غلامی کی زندگی کو پسند کرو گے، آزاد زندگی چھوڑ کر؟ تو حضرت زید نے کہا تھا تمہیں نہیں معلوم ہے، ارے ان کا جو غلام ہو جاتا ہے وہی زمانے کا آقا ہو جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علامہ تحسین رجا صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ یعنی باد۔ انہوں نے پیغام دے دیا ہے، یہی تو بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں صدیق آتے ہیں تو صدیق اکبر بن کے چمکتے ہیں، فاروق آتے ہیں تو فاروق اعظم بن کے چمکتے ہیں، عثمان آتے ہیں تو ذوالنورین بن جاتے ہیں، مولا علی آتے ہیں تو شیر خدا بن کے چمکتے ہیں۔ بات ہے، کیا یہی بات تو ہے، بارگاہ ہے، زندہ باد، چمک زندہ تجھ سے باد۔ پاتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس در کو چھوڑ کر جہاں جاؤ گے ٹھوکریں ہی پاؤ گے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کو تھام لو، اور محبت کس بنیاد پر کی جاتی ہے وہ بنیادیں دیکھو۔ جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے دنیا میں، ہم اسی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ بتائیں، جو ہم سے محبت کرتا ہے فطرتی ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات نبیوں کے امام سے زیادہ کون محبت ہم سے کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ محبت کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ خوبصورتی کی بنیاد پر؟ تو آقا جیسا حسین کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں میاں تم نے تو دیکھا نہیں ہے، تم نے کیسے کہہ دیا ہے؟ حضرات جنہوں نے دیکھا ہے چلو ان کی بارگاہ میں پوچھ لیتے ہیں۔ ویسے تو صحابہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے ایک ایک لمحے کو بیان فرمایا ہے، ان کا احسان ہے مصطفیٰ کس طرح بیٹھے ہیں اس بیٹھنے کو بھی بیان فرمایا ہے، سرکار کس طرح کھڑے ہوتے تھے اس انداز کو بیان فرمایا ہے، سرکار کے لبھائے مبارک کیسے تھے وہ بھی بیان فرمایا ہے، سرکار کے دندان مبارک کیسے تھے وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے انہوں نے سب کچھ بیان فرمایا ہے، اور بتا دانے والوں کو یہی دے دیا ہے کہ مصطفیٰ کی زلفیں بھی لاجواب ہے، مصطفیٰ کی آنکھیں بھی لاجواب ہے، مصطفیٰ کی پیشانی بھی لاجواب ہے، مصطفیٰ کا سینہ بھی لاجواب ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بھی لاجواب ہے، مصطفیٰ کے طلبے بھی لاجواب ہے، مصطفیٰ کے جلبے بھی لاجواب ہے، وہ سراپا لاجواب ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے لگ سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دہاں نہیں، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور یہی پکار اٹھے شاعر دربار رسالت حضرت حسان ابن ثابت پکار اٹھے، ما احسن من کلم ترقت عینی، ما احسن من کلم ترقت عینی، ما احسن من کلم ترقت عینی، حبیبی یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ زندہ باد، زندہ سبحان باد۔ اللہ، کیا کہا؟ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آج کل عقلیں بہت دوڑاتے ہیں لوگ، ہو سکتا تھا آج کے دور کا کوئی انسان کھڑا ہوتا اور عقل کے گھوڑے دوڑاتا اور یہ کہہ دیتا حضرت حسان نے عرب دیکھا، عجم تو دیکھا نہیں ہے، وہ تو یورپ نہیں گئے، امریکہ نہیں گئے، وہ تو دنیا کے دوسرے دیگر ممالک میں نہیں گئے۔ ہو سکتا ہے کائنات میں کہیں حسین ہو مصطفیٰ سے زیادہ،
یہ قصور حضرت حسان کی آنکھوں کا ہے کہ نہیں دیکھا، مگر وہ صحابی رسول تھے، سبحان اللہ، وہ صحابی رسول تھے، قیامت تک کے لیے راستہ بند کر دیا۔ آگے ارشاد فرما دیا، ما اجمل منکا لم تلد النساء، حبیبی یا رسول اللہ میری آنکھیں کیا دیکھیں گی جب کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کائنات میں کوئی ایسا حسین پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ما اجمل منک لم تلد النساء۔ آگے حضرت حسان ابن ثابت ارشاد فرماتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، حبیبی یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کانک قد خلقت کما تشاء۔ آگے ارشاد فرمایا ہے اللہ اکبر، حضرت حسان ابن ثابت وہ ہے جب یہ نعت مصطفیٰ پڑھتے تھے تو سرکار ان کے لیے مسجد نبوی شریف میں منبر لگاتے تھے۔ اللہ اکبر، نعت کا مقام دیکھیں، حضرت حسان منبر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی نعت پڑھتے تھے، میرے آقا سنتے تھے اور دعا فرماتے تھے، اللہم اید الحسان بجبریل امین، دعا فرماتے تھے اے اللہ حسان ابن ثابت کی تائید حضرت جبرائیل کے ذریعے سے فرما۔ سبحان اللہ، گویا پتا چلا کہ نعت پڑھنا حضرت حسان کی ثابت ہے، نعت کو سننا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کانک قد خلقت کما تشاء، حبیبی یا رسول اللہ گویا آپ جیسا چاہتے تھے رب نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ تو آپ قرآن اٹھائیں، سورہ والضحیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ دائما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت سے جی لگا کر بس چند منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، اس پر نور ساعت کا تذکرہ کر لیں، بات پھر لمبی ہو جائے گی، اس لیے وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات میرے آقا حضرت آدم کی پشت انور سے لے کر آپ جن جن پشتوں میں منتقل ہوتے حضرت عبداللہ کی پشت انور تک آئے ہیں، زمانے میں ان کو بھی شان دیتے چلے آئے ہیں، ان کو بھی مقام ملتا رہا ہے، وہ اپنے زمانے میں ممتاز ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح میرے آقا کی آمد بھی لاجواب ہے، میرے آقا کی ولادت بھی لاجواب ہے، میرے آقا کی سیرت بھی لاجواب ہے، میرے آقا کا چلنا بھی لاجواب ہے، میرے آقا کا اٹھنا بھی لاجواب ہے، میرے آقا کا حسن بھی لاجواب ہے، اور حسن ایسا لاجواب ہے، ایسا لاجواب ہے کہ حضرات یہ تو عاشقوں سے سمجھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے سرکار کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے، کسی نے حضرات سورج سے دی ہے، کسی نے کسی طرح دی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سن لے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اعلیٰ حضرت کا آج تذکرہ کیوں ہوتا ہے اور کیوں لوگ نام لیتے ہیں، کہ انہوں نے ہمیں مصطفیٰ کی محبت دی ہے، انہوں نے مصطفیٰ کا عشق دیا ہے، مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے تقابل پیش کیا ہے، آپ دو لفظوں میں سن لیں اور پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرات دو لفظوں میں اعلیٰ حضرت نے جب سرکار کے حسن کی مثال دی ہے اور سرکار کا
تقابل پیش کیا ہے تو ایک طرف سارے حسیناؤں کے چہرے رکھے ہیں. کیا رکھے ہیں؟ چہرے سارے حسیناؤں کے، ساری دنیا کے حسیناؤں کے چہرے ایک طرف رکھے ہیں. اور حضرات مقابل میں سرکار کا چہرہ نہیں لائے ہیں، سرکار کا دست مبارک بھی نہیں لائے ہیں، سرکار کے قدم ناس بھی نہیں لائے ہیں، سرکار کا طلبہ لائے ہیں، طلبہ ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. یا رسول اللہ جو آپ کا طلبہ دیکھ لیتا ہے پھر وہ کسی حسین کا چہرہ نہیں دیکھتا. اس لیے سرکار کی ولادت بھی لاجواب ہے. جس شان سے میرے آقا آئے اس شان کے ساتھ کوئی نہیں آیا. 12 ربیع النور کی تاریخ ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے. حضرت عبداللہ کا گھر ہے، حضرت آمینہ کے شکم انور سے میرے آقا پاک اور صاف پیدا ہوئے. آپ ایسے پیدا ہوئے کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. آپ جو ہے پاک پیدا ہوئے ہیں، ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بالوں میں کنگھی ہے، آپ کا چہرہ حضرات چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور ایسا چمک رہا ہے کہ 14ویں کا چاند بھی آپ کے چہرے سے نور کی بھیک مانگ رہا ہے، ستارے روشنی کی بھیک مانگ رہے ہیں. حضرات سورج آپ کے چہرے سے جو ہے روشنی کی بھیک مانگ رہا ہے اور آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ نے سجدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم گناہگار امت کو یاد فرمایا ہے. اور شاعر کہتا ہے سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے. اور آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس مسجد کو آباد کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو اور چھوڑ دو. حضرات یقیناً اللہ کی وحدانیت پر ایسا ایمان رکھو پھر ہر ایک سے اپنا دل ہٹا لو. یہ نہیں چلے گا کہ آپ دوہرے روی سے کام کریں گے تو وہ رب تو ہمارے شہر کے قریب ہے. ہم سوچتے ہیں دل میں خیال آتا ہے وہ خالق جان جاتا ہے، وہ مالک جان جاتا ہے، وہ ساری دنیا کا پالنے والا ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر ہم تنہائی میں شرک کریں گے اور ہم جو ہے یقیناً غیروں کے تہواروں میں جو آج ہمارے کردار ہیں کہ یہ بھی منا لیا وہ بھی منا لیا، یہ سب نہیں چلے گا. مرنا تمہیں بھی ہے، مرنا ہمیں بھی ہے. ہم اپنے کہنے سے بری ذمہ اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ آج ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں یہاں کے حالات کیا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ دیوالی اور ہولی کے موقع پر کیا کیا لوگ آج بھی گاؤں اور دیہات میں شہروں میں کیا کیا کر رہے ہیں. خدا را آج اللہ کے گھر میں سچی توبہ کرو کہ ہم نہ کسی لچھمی کو پوچھتے ہیں، نہ ہم کسی جو ہے کسی ایرے گیرے کو پوچھتے ہیں، نہ کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں. ہم جب عبادت کرتے ہیں ہماری پیشانی جھکتی ہے تو ایک رب کے سامنے جھکتی ہے، کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. ہم مصطفیٰ سے جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم سجدہ کرتے ہیں تو رب کو کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو اس خالق کائنات کرتے ہیں جو ساری جہان کا خالق ہے، جو مالک ہے، اسی کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے یہ لچھمی کی کوئی اوقات نہیں ہے. رب چاہتا ہے تو خزانے عطا کرتا ہے اور رب چاہتا ہے تو بھکاری بنا دیتا ہے. وہ رب چاہتا ہے تو لمحوں میں مالدار بنا دیتا ہے، وہ رب چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، بھکاری بنا دیتا ہے. اور وہ جب بھکاری بنا دیتا ہے تو زمانہ مل کے پھر مالدار نہیں بنا سکتا. اس لیے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، وہ جب عزتوں کے تاج رکھ دیتا ہے تو زمانہ کتنا بھی کرے وہ جوتے کی نوک پہ ہوتا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اور حضرات وہ جب ٹھوکر مارتا ہے تو دنیا پھر جوتے مارتی ہے، دنیا ٹھوکر سے مارتی ہے. اس لیے اس در کے علاوہ کہیں جھکو گے تو ٹھوکریں کھاؤ گے، ہر جگہ کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس در پہ پڑے رہو گے اور مصطفیٰ سے پیار کرو گے تو جون و جہان میں کامیاب رہو گے. استغفر اللہ لی و تب علیہ، پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.